وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہمارے کچھ احباب نے قرآن پاک کے درس ناظرہ تجوید و قرات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے بھی یہ کہا کہ آپ بھی اس سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ کا اس میں تذکرہ کریں، تو یہ گویا کہ ابتدا ہے اس درس کی۔ تو میں نے اس کے لیے فضائل قرآن جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا ہے وہ مجموعہ، اس میں سے میں نے انتخاب کیا ان چند احادیث کا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ میرے گویا دادا پیر ہیں، میرے شیخ کے شیخ۔ بہرحال تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری و ابو داود و ترمذی والنسائی و ابن ماجہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کو بہترین کیوں فرمایا گیا؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کلام پاک چونکہ اصل دین ہے اور اس کی بقا و اشاعت ہی پر دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں، کسی وضاحت کا محتاج۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہیں، یعنی اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ قرآن پاک سیکھنا کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، یعنی اس کے معنی اور اس کے جو اندر جو احکامات ہیں ان کو بھی سیکھے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، کمال کا درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو درست کر لے، یعنی ناظرہ پڑھ لے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت دل میں ہو، محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور شرح احیاء ایک کتاب ہے، اس میں جو لوگوں کی فہرست لکھی ہے جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے اور شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ روایت آگے بھی آئے گی کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن پاک قیامت کے دن یہ حجت ہوگا، انسان یا تو اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یا تو اس کو پھنسائے گا۔ بہرحال اس میں قرآن پاک سیکھنے کی ترغیب دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو خیر فرمایا، شکایت بھی فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے، یا رب میں نے اپنی قوم کو قرآن پاک دیا تھا لیکن انہوں نے قرآن پاک کو پس پش ڈالا، مہجورا، دور رکھا، اس کو چھوڑ دیا اس کو۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ قریش بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں جنہوں نے بالکل ہی اس کو چھوڑا اور اس پر ایمان بھی نہیں لایا، اور اس کے بعد درجہ درجہ وہ مسلمان بھی آتے ہیں جنہوں نے سارے علوم تو پڑھ لیے لیکن قرآن پاک کو کبھی نہیں پڑھا، اس کے حقوق پورے نہیں کیے، نہ اس کی کبھی تلاوت کی، نہ اس کے احکامات پر کبھی عمل کیا، وہ بھی اس وعید میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا على اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا
فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار رواہ البخاری والترمذی والنسائی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس میں جو حسد کا لفظ آیا ہے یہ رشک کے معنی میں ہے، ورنہ حسد تو جائز نہیں ہے۔ حسد کی تو برائی بھی آئی ہے حدیثوں میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ کسی نے اچھی گاڑی لائی تو دل میں یہ ہے کہ اللہ بچہ اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے، تو یہ حسد ہے۔ اس سے تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں حسد بمعنی رشک ہے کہ اللہ نے جس کو مقدر میں جو دیا ہے اس پر راضی رہے، اس پر تو لوگوں کے نعمتوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ چلو بہرحال پھر بھی اگر رشک کرے گا تو اجازت ہے۔ رشک کا مطلب ہے یا اللہ جیسے آپ نے فلاں آدمی کو وہ نعمت دی ہے مجھے بھی دے دے، یعنی اس کے پاس تو برقرار رہے، اس سے وہ نعمت ختم لیکن مجھے بھی عطا فرما۔ تو بہرحال فرماتے ہیں اگر رشک کرنا ہی ہے تو جو دو شخص ہیں تو ان کے بارے میں رشک کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے مانگنا چاہیے مجھے بھی ایسا ہی بنا۔ کیا؟ ایک تو وہ شخص جس نے قرآن پاک پڑھا ہے، اب وہ دن رات اس کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ قریب کی بستی میں ایک شخص ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں کیونکہ ان کے پاس کبھی آنا جانا رہتا ہے۔ وہ اب چونکہ بوڑھا ہو گیا ہے اور واقعی دن رات وہ تلاوت میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی سال کے شروع میں ان کے پاس گیا، شاید وہ جنوری کا مہینہ تھا یا فروری کا، تو ایک کاغذ انہوں نے مجھے دکھایا، اس پر لکھا تھا کہ روزانہ اس کے لکھا ہر مہینے کا کہ اس مہینے میں میرے کتنے ختم قرآن کیے۔ تو گزشتہ سال جو اس نے شمار کیا تو 125 ختم قرآن کیے تھے۔ کتنے؟ 125۔ اب بھی پڑھ رہا ہے وہ تو 10 پارے پڑھ رہا ہے، کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو بوڑھا ہے بس تلاوت میں ہی لگا رہتا ہے، کوئی موبائل استعمال نہیں کرتا ہے، کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، آبد غیبت کوئی کچھ نہیں، بس اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو بارہ اس میں فرمایا ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا اور اس دن رات اس کی تلاوت میں لگا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مالدار ہے لیکن وہ مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ کس میں؟ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے۔ تو مساجد ہے، مدارس ہیں، غربا ہیں، یتامہ ہیں اور بیوائیں ہیں، ان میں خوب خرچ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ایسی دولت مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی اسی طرح آپ کے راستے میں خرچ کر لوں۔ تو یہ دو شخص ہیں۔ وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کی وجہ سے یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ یعنی کتاب تو یہی ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں اس امت کے لوگ جنہوں نے قرآن پاک کا حق ادا کیا۔ 5 حق لکھے ہیں کتابوں میں، کتنے؟ علماء کرام سے زبانی بھی سنا ہے۔ بہرحال 5 حق لکھے ہیں، زیادہ بھی کوئی ثابت کر سکتا ہے لیکن بہرحال 5 ہیں۔ عظمت، کیا؟ محبت، اطاعت، تلاوت، اشاعت۔ اس کے اندر تو ساری چیزیں آ گئی۔ جب اطاعت کا لفظ بھی آیا، تلاوت کا لفظ بھی آیا، اشاعت کا لفظ بھی، عظمت و محبت، اس کی انشاءاللہ آگے تشریح آ بھی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں۔ جس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے الٹا ہوگا اس کا، تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس میں بھی گویا کہ اس کا
بتا دیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس امت کے عزت و ذلت کا سبب ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو عزت ملے گی۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ثلاث تحت العرش یوم القیامہ القرآن یحاج العباد له ظہر و بطن والامانۃ والرحم تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، یعنی بہت قرب ہوگا ان 3 چیزوں کو۔ سب سے پہلے کلام پاک، لیکن فرمایا کہ یحاج العباد، یہ کلام پاک جھگڑا کرے گا بندوں سے۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے اس کے حقوق ادا کیے ہیں تو ان کے لیے سفارشی بنے گا، یا اللہ اس کو بخش دے، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میرے حقوق کس نے پورے کیے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے۔ تو یہ اور جن لوگوں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے تو ان کے لیے جھگڑا کرے گا، یا اللہ انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اس لیے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ دوسرا پھر فرمایا قرآن پاک ایک ظاہر بھی اور باطن بھی ہے۔ یہ لمبا موضوع، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری چیز امانت ہے کیا؟ تو امانت بھی جو ہے وہ کہے جس نے امانت ادا کی اور اس کو من وصلنی وصلہ اللہ، اس کو اللہ اپنے سے جوڑ دے۔ پھر امانت کی بہت تشریح ہے، امانتیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تیسری چیز ہے رشتہ داری، کیا رشتہ داری بھی پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے، جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو اپنے سے توڑ دے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو رشتہ کھڑا ہوا، کیا اس جگہ کھڑا ہوا جہاں مظلوم کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میرا کیا حال ہوگا دنیا میں، لوگ تو رشتوں کو توڑیں گے، کہیں ملال ہو جائے گا باقر خانی کا، کہیں کلوچے کا ہے نا، کہیں رشتے کا، کہیں کبابے کا، اور یہ تو مجھے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ راضی ہیں اس سے کہ جو تجھ کو جوڑے اس کو میں اپنے سے جوڑوں گا، جو تجھ کو توڑے اس کو میں اپنے سے توڑ دوں گا اور اس کو دور کروں گا۔ تو رشتے نے کہا بس یہ مجھے کافی ہے، یہ رشتے مجھے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے الرحیم الشجنۃ من الرحمن، جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر جائے، ایک شاخ، فرمایا یہ رحیم جو یہ رشتہ ہے یہ حضرت رحمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے، اسی لیے اس میں 3 حروف ہیں را حا میم۔ رحمان میں بھی را حا میم، وہاں نون بھی ہے تو رحیم، چونکہ یہاں بھی وہی رحیم ہے وہاں بھی وہی رحیم ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ رشتہ شکایت کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رشتے کو کاٹا گویا کہ اس نے اس ٹہنی کو، جو ٹہنی لگی ہوئی کس کے ساتھ، درخت کے ساتھ، تو اس کو کاٹ دیا، اور جس نے اس کو جوڑ دیا گویا وہ رحمان کے ساتھ جڑ گیا۔ بہرحال یہ 3 چیزیں ہیں، یہ محشر کے میدان میں وہاں حجت کریں گی، اور بعض لوگ پھنس جائیں گے، بعض لوگوں کو نجات ملے گی۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بہشتے کے درجوں پر چڑھتا جا، اقرا ورتقی، اور ٹھہر کر پڑھ، جیسے دنیا میں تو ٹھہر کر پڑھتا تھا، یعنی جلدی مت کر، اور بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ تو حضرت نے اس میں لمبی تفصیل لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ فضیلت سب سے پہلے تو حافظ قرآن کے لیے، کس کے لیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو حافظ قرآن ہے، وہی زبانی پڑھے گا اور چڑھتا رہے گا آگے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے تلاوت کرتا ہو، کیا کثرت سے تلاوت کرتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ سوال جب وہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے وہ تو دیکھ کے کرتا ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ اللہ اس کا انتظام فرمائیں گے کہ یا تو اس کے سامنے قرآن شریف رکھ دیا جائے گا
جو بھی ہو، یا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں کثرت سے پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اس کو جاری فرمائیں گے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل تو یہ حافظ قرآن کے بارے میں یہ بشارت ہے، اور ضمناً جو زیادہ تلاوت کرنے والا ہو خوب، اس کے لیے بھی یہ ہے۔ اب درجہ کتنا ہوگا؟ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنے فٹ ہوں گے، کتنے میل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی ایک ایک درجہ اتنا ہوگا جتنا زمین سے لے کر، آپ خود اندازہ لگائیے۔ سورہ فاتحہ سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، اور پڑھتا رہا پتہ نہیں کب پہنچے گا والناس تک۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نمازوں کا ثواب الگ ملے گا، زکوٰۃ اور روزے کا ثواب الگ ملے گا، لیکن جب وہ قرآن پاک پھر تلاوت کرے گا تو اس کے درجات اس کو الگ ملیں گے، یہ فضیلت ہے اس کے لیے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں، قال، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس شخص نے ایک حرف پڑھا کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر ہے 10 نیکیاں، 10 عوض، ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی الف لام میم پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو ایک حرف نہ سمجھو، بلکہ الف الگ ہے اور لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اس اعتبار سے یہ 30 حرف ہو گئی، کتنے؟ 10 30 حرف، تو الف لام میم پڑھنے میں 30۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ الف جب پڑھیں گے تو 3 حرف ہو گئے، الف لام فا الف، تو لام الف میم، اور پھر میم ہے میم یا میم، مطلب یہ تو پھر 9 ہو گئے، تو ضرب اس کو 10 سے لگاؤ تو 90 حرف مل گئے۔ کیا یعنی آپ نے پڑھ لیا علم تارا، تو جو آپ نے علم پڑھا تو اس کے 90 حروف مل گئے۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جب تک وہ پورے نہیں کیے جائیں گے تو اس کا پورا اجر کیا ملتا ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی نے 3 ہی چکر طواف کے کیے تو وہ طواف ہی نہیں ہے، تو جو طواف کی فضیلت ہے اس کو نہیں ملے گی جب تک 7 پورے نہ کرے۔ ایک آدمی روزے سے ہے تو روزہ اس نے شروع کر لیا، تو جب تک سورج ڈوبے گا نہیں تب تک اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر آدھے ہی دن میں اس نے روزہ توڑ دیا تو جتنا آدھا تھا اس کا بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ہوگا کہ آپ 61 روزے رکھ لو، 60 روزے تو جرمانے کے، 1 قضا کے۔ مطلب تو یہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جب وہ مکمل ہوتے ہیں تب اس کے اوپر وہ اس کا اجر ملتا ہے، لیکن قرآن پاک کا معاملہ الگ ہے۔ ایک آدمی نے پورا علم تر کیف پوری نہیں پڑھ لی، یا الحمد شریف پوری صورت نہیں پڑھی، صرف اتنا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لکھو اس کو ثواب۔ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہر حرف جو ہے اس کا ہر جز وہ ایک مستقل نیکی رکھتا ہے، مستقل فضیلت ہے، تو ایسی فضیلت تو اور کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ نماز آپ نے شروع کر لی، ایک ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، 2 پڑھنی تھی، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک آدمی چاہے کم پڑھے چاہے زیادہ پڑھے، ہر حرف پر اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کیا؟ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں لوہے کے اوپر جو پانی آتا ہے، پانی پڑتا ہے، اس کے اوپر بارش میں آپ نے باہر لوہا رکھا ہے،
اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے نا، تو اس کو زنگ لگتا ہے، وہ بالکل پیلا پیلا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو دلوں کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جی، ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کر لیتا تو ایک نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے، دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ، تیسرا کیا تو یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور دل ایک ایسی چیز ہے، یہ دل فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں گرم پانی سے، تو وہاں سے بھاپ اٹھتا ہے نا، بھاپ تو اٹھنا ہی ہے۔ تو آئینہ بھی وہاں دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے، تو اور کسی چیز پر تو وہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن آئینے پر زور لگا گا، اوہو اب تو آئینے میں چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ یہ جو بھاپ ہے اس کی وجہ سے اب اس پر چہرہ نظر نہیں آئے گا، کہ وہ جو انعکاس تھا اس میں نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے، اسی طرح سے جب آدمی غلطیاں کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایسے ہی وہ سیاہی لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں معرفت کا انعکاس اس میں نہیں ہوتا، معرفت کا انعکاس اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ جس قدر آئینہ دھندلا ہوگا تو اسی قدر اس میں جو شکل بھی دھندلی نظر آئے گی۔ تو جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر دل میں معرفت کا انعکاس ہوگا۔ بہرحال تو یہ روایت فرمائی کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے زنگ لگتا ہے لوہے کو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو اکثر یاد کرنا، موت کو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، قبر میں میرا ٹھکانہ ہوگا، اور پھر قبر میں آدمی جو ہے سڑ جاتا ہے، کیڑے کھائیں گے اور کیا کیا ہوگا۔ ایک تو یہ، اس کی وجہ سے بھی دل صاف ہوتا ہے، آدمی کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، مکمل تو نہیں نکلتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا ہی ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ ایک آدمی بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، ثواب تو الگ ملا اور جو ہے وہ دل کا زنگ الگ دگنا ہونے لگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی اہم ہے۔ بعض صورتیں ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، سورہ رحمان کی فضیلت ہے، سورہ یاسین کی فضیلت ہے، سورہ واقعہ کی فضیلت ہے، سورہ ملک کی فضیلت الگ سے ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد کے بارے میں روایت ہے کہ سورۃ الاخلاص تاج الثلث القرآن، جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ جو 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا مکمل قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ وان عطا ابن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، رواہ الدارمی۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ارشاد پہنچا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص سورہ یاسین شروع دن میں پڑھے تو اس کے تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی، یعنی جتنی بھی حاجتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، ابھی نہ آسمان تھا نہ زمین۔ تو جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھا لیں گے، یعنی یاد کریں گے۔ تو اس میں یاد کرنے کی فضیلت آ گئی سورہ یاسین کی، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا ان کے 2-2 3-3 نام ہیں،
جیسے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، اور سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ جیسے سورہ یاسین کا ایک نام لکھا ہے رافعہ، کیا، اور ایک خافضہ۔ کیا مطلب ہے؟ مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی، کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے، انہیں میری آرزو ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسے سورہ یاسین یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہے 6 مہینے لگ جائیں، 83 آیتیں ہیں، چاہے سال لگ جائے، لیکن اس تمنا کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا رات میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن میں بھی پڑھنا چاہیے، یعنی صبح، تاکہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، ثواب تو الگ رہا، اور رات کے آخر میں پڑھ لے، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے۔ ہم نے اپنے مشائخ کا معمول دیکھا کہ وہ ایک تو فجر کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کے بعد سورہ یاسین شریف کو۔ الحمدللہ ہمارے تقریباً سارے دینی مدارس میں، سارے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اکثر مدارس میں اس کا معمول ہے کہ صبح جب نماز ہو جاتی تو بس سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے عشاء کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ کیسے راستہ پالے گا؟ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، کبھی فرشتوں کو بھیجتا ہے انسانی شکل میں، کس میں؟ تو اس سے ملاقات کر لیتا ہے۔ جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، ریگستان میں ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، کہاں جائے گا؟ ادھر سے جائے گا تو ادھر سینکڑوں کلومیٹر ہے، ادھر سے جائے گا تو دسیوں کلومیٹر ہے، پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیتا ہے، تو اس سے الیک سلے کرتا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو وہ مسافر کہتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن مجھے تو راستہ معلوم نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے راستہ معلوم ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو وہاں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب بستی کے قریب پہنچتا ہے، اس سے کہتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ادھر کو جانا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے ادھر جانا ہے، تو اس کو وہ جو ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے۔ کسی کی گائے گم ہو گئی، کسی کا اونٹ گم ہو گیا، اب یہ تو جانور کہا، تو اسکوٹر بھی گم ہو سکتا ہے نا، ٹاٹا موبائل بھی گم ہو سکتا ہے۔ تو جس کی سواری گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی برکت سے وہ اس چیز کو پالے گا۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو، کبھی مہمانوں کی آمد بہت ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کتنے مہمان آئیں گے، جیسے جلسوں میں کوئی طے تو ہوتا نہیں، اب یہ اندیشہ ہے کہ شاید کھانا کم پڑ جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیں تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا میں ہے، کیا یعنی آخری لمحات میں ہے، تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا، وہ پہلے آبی حدیث، اس کو مردوں پر پڑھا کرو۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو قریب المرگ، کیا، ایک تو یہ کہ جس کا انتقال ہو چکا ہو اس پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے بھی آپ پڑھ لیں گے ثواب پہنچ جائے گا اس کو۔ اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو، اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ یعنی پڑھ لیا، اپنا کوئی اس کے قریب میں ہے، اور بعض لوگ تو پانی پر پھونک مارتے ہیں، دھم کر لیتے ہیں، اس کو بھی پلا دیتے ہیں۔ اور مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے، یعنی خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور والصافات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت ہے سورہ یاسین کی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبه فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامر بناته یقرأن بها کل لیلہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس شخص نے سورہ واقعہ کو رات میں پڑھا، یعنی ہر رات میں اس کا معمول ہے، ہر رات میں پڑھا تو اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب اس صورت کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے
وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے. یعنی ابھی تو ہے دنیا میں ہی، لیکن اس کو پکارا جاتا ہے کس میں؟ جنت الفردوس والوں میں ہے. یہ ایک روایت میں کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے. کیا ہے؟ یہ آدمی کو غنا پیدا کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. ایک روایت میں کیا اس کو اپنی بیویوں کو بھی سکھاؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے. تو حضرت آگے ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے. البتہ اگر غنائے قلب، گنائے اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا تو خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو جائے گی. تو بہرحال یہ 5 حقوق بتائے گئے قرآن پاک کے. کتنے؟ عظمت. کیا عظمت؟ اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے تو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ اکبر. تو بزرگوں کے بارے میں منقول ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ھذا کلام ربی. کیا یہ میرے رب کا کلام ہے؟ تو اس کو چومتے تھے، اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو کیفیت طاری ہوتی تھی. فرماتے ھذا کلام ربی. کیا یہ میرے رب کا کلام ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب رب کی عظمت دل میں ہوگی تو اس کے کلام کی بھی عظمت ہونی چاہیے. ایک محبت. کیا محبت بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیرے کو سب ختم کر لیا. تو اس سے محبت ہونی چاہیے. کیا آپ لوگ اگر کوئی محبوب میسیج کر لے تو کتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو اپنے پیروں کے خطوط 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. ہر مرتبہ نیا نیا لطف لے لیتے ہیں نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو محبوبوں کا بھی کیا ہے؟ محبوب ہے. اس سے بڑھ کر محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ. تو محبوب کا خط ہے، محبوب کا کلام ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے. تو ایک تو بتایا عظمت، کیا ایک محبت. اس کی تشریح اس وقت میں نہیں کروں گا. عظمت. تلاوت. کیا یہ حق ہے قرآن مجید کا. بعض حضرات نے فرمایا 40 دن میں ایک ختم کرنا چاہیے. کتنے؟ 40 دن میں ایک ختم کرنا ہی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ایک پارہ سے کچھ کم پڑھے، ایک پارہ سے کچھ. اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ وہ حضرات ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے. کیا ایک ہفتے میں. اس لیے 7 منزلیں بنائی ہے قرآن پاک کی. بعض حضرات 3 دن میں ختم کرتے تھے، بعض حضرات اس سے بھی کم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بس 3 دن میں ختم کر لو. کیا کر لو؟ 3 دن میں ختم، تاکہ تدبر بھی رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 پارے پڑھتے تھے. تو بہرحال ہم تو اتنا نہیں کر سکیں گے کہ ہم 3 دن میں ختم کریں. یہ تو ہمارے لیے گویا مشکل ہے. ناممکن تو نہیں، مشکل ہے. البتہ رمضان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے میں 10 پارے آدمی آرام سے پڑھ لے گا. بعض حضرات زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں. میں نے بھی اللہ کے فضل سے اعتکاف میں پتہ نہیں کتنے پارے روزانہ پڑھے ہیں. تو بہرحال یہ ہے تلاوت. کیا یہ حق ہے کس کا؟ قرآن پاک کا. تو تلاوت روزانہ کرے، تھوڑا 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 کرتا رہے سلسلہ. بعض لوگ سورہ یاسین صبح پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تلاوت کر لی. کیا وہ معمول ہے، وہ الگ چیز ہے. تو سورہ یاسین کو آپ نے معمول بنا لیا، وہ الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ تلاوت کو روزانہ قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا تاکہ ختم قرآن بھی تو ہو جائے، ورنہ تو صرف ختم سورہ یاسین ہی ہو جائے گا. تو تلاوت. تو عظمت، محبت، تلاوت. اطاعت. کیا اس کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے کیا کر لے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تبھی تو نجات ملے گی. اور آخری اشاعت. کیا اشاعت کا مطلب کیا ہے؟ خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو بہرحال ہماری ان احباب نے آج یہ ارادہ کیا آج سے اس سلسلے کو جاری کرنے کا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت اور اشاعت اس کے لیے قبول فرمائے. دعا فرمائیں.